بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں۔ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور سٹریٹجیز کے اوپر، دوسرا جو عدالتوں کے حوالے سے جو رویہ، بالخصوص جب بات ہوتی ہے عدالتی حوالے سے، تو آج کل سب سے جو اہم ترین جو ایک بینچ ہوتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں، یعنی کورٹ روم نمبر 1، اور پھر اسلام آباد کا چیف جسٹس صاحب کا بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا اس کے گرد گھومتا ہے کہ جس طرح آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں، آئین کو کمپرومائز کیا، انسانی حقوق کو کمپرومائز کیا، تو انہی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یعنی اسد طور صاحب کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو ایک ایسا صحافی جس نے ماضی میں جو بڑا جو ہے وہ مداح خان ہوتا تھا قاضی صاحب کا، اور کچھ لوگ اس کی بڑی تعریفیں بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک کہا جاتا ہے کہ ان کے بالوں کے ہیئر سٹائل کے بارے میں بھی بات کی جاتی تھی، کہ تعریفیں کی جاتی تھیں۔ لیکن جب اس نے پھر اسی کے اوپر تھوڑی سی تنقید کی ان کے نظام میں انصاف کے اوپر، چیف جسٹس بننے کے اوپر، تو پھر جس طرح سے ان کو دباؤ میں لایا گیا، حالانکہ 3 رکنی بینچ تھا اس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کی سربراہی میں، جنہوں نے بڑے زبردست قسم کے ریمارکس بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایکٹ ہے اس کی تو اس کے اوپر اطلاق ہی نہیں ہوتا، اور پھر آپ نے یہ جو دفعات لگائی ہیں وہ دفعات بنتی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے پھر نہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی آرڈر پاس کیا ہے، نہ ہی چیف جسٹس نے، قاضی صاحب نے کوئی آرڈر پاس کیا ہے، حالانکہ وہاں پہ جو اٹارنی جنرل تھے وہ بھی مانے ہیں کہ جی یہ دفعات نہیں بنتی۔ تو اب معاملہ سارا جو ہے وہ جج جو ہیں ابو الاسناد کے اوپر پھینک دیا گیا ہے، یعنی ان کے کندھوں پر، جنہوں نے آلریڈی آئین اور قانون کے خلاف جو ساری باتیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ انہوں نے کہ جی میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں، میں ابو الاسناد ہوں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس سے بھی بڑا ہوں، یعنی آئین قانون کی خلاف ورزی کرنے والا میں اس سے بھی بڑا ایک جج ہوں۔ عجیب بات ہے، جو ایک غیر آئینی غیر قانونی کام ایک جج نے کیا ہے، جس کے اوپر ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان بھی ریمارکس دے چکے ہیں، تو اسی کے اوپر پھر انصاف کے لیے آپ نے کسی کو ایک جو ہے وہ ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے نظام کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آئین کے اوپر اور قانون کے اوپر عمل داری کرنے کی طرف آئیں، ورنہ یہ جو فرسٹریشن، یہ جو بد اعتمادی عدالتی نظام سے لوگوں کا اعتماد کا اٹھ جانا، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، اور لوگوں کی آواز کو اس طرح سے دبانا یہ کسی قدر بھی آئینی اور قانونی نہیں ہے۔ لوگوں کو بات کرنے دینی چاہیے، لوگ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، چلیں کسی وقت کسی سے جذبات میں آ کر کچھ تھوڑا سا اوور بھی ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک نوٹس کے ذریعے یا اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، اس کو بذریعہ نوٹس وارن کیا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا احتیاط کریں۔ لیکن یعنی مین چیز یہ ہے کہ پھر اگر جس سے جتنی غلطی ہوئی ہے اس کے اوپر دفعات بھی اتنی ہی لگنی چاہیے، کیونکہ اسلام کا بھی یہی طرح امتیاز ہے، اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ کسی سے جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا اس سے زیادہ آپ اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، اور اگر معاف کر دیں تو وہ اور بھی زیادہ اجر اور ثواب والا کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو، یہ جبر، ظلم، فسطائیت کا ماحول، لا قانونیت، غیر آئینی اقدام، ان کو اب کم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس نظام کو لانا تھا اس کو لا کے مسلط کر دیا اس بدبخت عوام کے اوپر، تو کم از کم اب ظلم کا جو راستہ ہے اس کو تو روک دیں تھوڑا سا۔ تو دوسرا پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات پہلے جو ذرا دھیمے دھیمے ہوتے تھے، اب تھوڑے کھل کے بھی آئے ہیں۔ 15 مارچ جو ایک دن منایا تھا اسلاموفوبیا کے خلاف، جس میں پنجاب کے اندر بھی قرارداد پاس ہوئی، لیکن پنجاب کی نون لیگ نے اس اسلاموفوبیا والی قرارداد کے خلاف ووٹ کیا اور اس کو مسترد کر دیا، کیونکہ ان کی اکثریت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بغض عمران میں
جو ہے یہ نہ تو اسلام کے بارے میں، خیر ان کے اوپر کوئی ایسی توقع رکھنا تو یہ ایک حماقت ہے کہ یہ نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ عوامی ہے، نہ اسلامی ہے۔ یہ اپنے مفادات کے لیے یہ آئینی بھی بن جاتے ہیں، قانونی عوامی بھی بن جاتے ہیں اور اسلامی بھی، لیکن دراصل یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، اور یہ 50 سال سے یہ عوام کو گمراہ کر رہے تھے، لیکن آفرین ہے اور سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو، ریڑھی والے کو، ٹانگے والے کو، رکشے والے کو، دھابڑے والے کو، زمیندار کو، مزدور کو، جنہوں نے 8 فروری کو عمران خان کے دیے ہوئے شعور کے مطابق جو ہے انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، لیکن ان کے اوپر 9 تاریخ سے لے کر آج تک جو ہے وہ ان کے حقوق کے اوپر، ان کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ زنی جاری ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے پہلے بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے دیکھیں جی جب نظام خلاف ہو تو ان سے پھر غلطیاں ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اب کہا جاتا ہے کہ جی جس طرح شیر افضل اور میرا بھی کئی لوگوں کا یہ موقف تھا کہ ان کو، میرا تو خیر یہ موقف تھا کہ ان کو کسی پارٹی میں بھی شمولیت اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن شیر افضل یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان کا یہ موقف تھا کہ یہ سنی اتحاد میں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں، اور اسی طرح سے پھر پشاور ہائی کورٹ جہاں کے وہاں سے بڑی امیدیں تھیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو پشاور ہائی کورٹ نے بھی نہیں مانا، کیونکہ ایک ایسی جماعت کے جو خود بھی اس نشان پر نہیں الیکشن لڑی اور ان کی کوئی سیٹ بھی نہیں ہے، تو جو MWM کے ساتھ اتحاد کے وقت بھی اسی طرح 2-3 قسم کی رائے تھیں اور پریشر بھی تھا، لیکن اس میں بھی شمولیت نہ ہو سکی، حالانکہ اس میں پھر بھی بہتر تھا تو ان کے پاس کوئی ایک آدھ سیٹ تو تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کرتے، جس جماعت میں بھی شامل ہو جاتے، ان کو یہ کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو نئی ایک استحکام پاکستان بنائی ہے اس میں یا پی ٹی آئی نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے تو پھر شاید سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی کر لیتے ان کو، کیونکہ نظام دین نے جب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کو انصاف ہی نہیں کرنا، تو پھر اس میں جو ہے وہ نہ ان کے کسی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے ساری چیزیں فضول ہیں۔ لیکن اب حامد رضا صاحب نے بھی اس تقریب میں 15 مارچ میں جو اسلام فوبیا والی تقریب تھی اس میں شرکت نہیں کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے شیر افضل کے بیانات کے ساتھ جو ہیں وہ کافی اختلافات ہیں، حالانکہ شیر افضل صاحب کی بڑی محنت ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو بڑا موبلائز کیا ہے، اور KPK میں اسی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، لیکن شیر افضل صاحب چونکہ سیاسی آدمی نہیں ہیں، وہ سیدھی بات کر دیتے ہیں، کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے بیانات کو اتنا سیریس لینا بھی نہیں چاہیے۔ حامد رضا صاحب نے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا رد عمل دیا ہے، لیکن شیر افضل صاحب بھی کئی دفعہ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے انہوں نے جو بیان دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جی وہ ہمارے باپ نہ بنے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز بہت کمیٹڈ ہیں، اور اگر شیر افضل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کو اوور کم کر لیا، تو جب عمران خان کی جس طرف سے عمران خان کے نام سے منسلک نہیں رہیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں یوتھ یہ وہ اسی طرح کرتے ہیں، وہ اسی طرح اس شخص کو، اس حیثیت کو، اس چیز کو بھلا دیتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے بلے کو بھلا دیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی بلہ نہ ہوگا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو عمران خان کے نام سے ہٹ جائے گا وہ بلہ ہوئے گا تب بھی اس کا یہی اشر ہوئے گا، اور وہ کوئی شیر افضل ہوئے گا تو اس کا بھی یہی اشر ہوئے گا، وہ پرویز خٹک ہوگا تو اس کا بھی یہی اشر ہوئے گا، اور بڑے بڑے جو ہیں برج وہ الٹ گئے ہیں جو عمران خان کے نام کے ساتھ نہیں رہے۔ تو ورکرز جو ہے پی ٹی آئی کا وہ صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اگر شیر افضل کو سپورٹ کرتا ہے تو عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو شیر افضل صاحب کو بھی میرا خیال ہے کہ اس اپنے بیان کے اوپر پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ معذرت کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ابتدائی طور پر تو پی ٹی آئی کا ورکرز جو ہے ان کی خدمات کے اوپر اتنا زیادہ ایموشنل نہیں ہوئے گا، لیکن اگر یہی روش رکھی تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہی ان کے اوپر کافی شبہات ہیں۔